أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. کل میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی تھی، آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ نے بصورت سوال انسان کو یہ بات دلائی ہے اور بتلائی ہے کہ ایک ایسا وقت تھا جب انسان ذکر کے قابل بھی نہ تھا، اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ملے جلے نقطے سے ایک انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ نبتلی، ہم انسان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم کرنا ہے کہ کون کیسا ہے۔ جس طرح پڑھانے والا استاد امتحان سے پہلے جانتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد کتنا پڑھا ہے، لیکن وہ امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اسے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون کتنا پڑھا ہے، بلکہ اسے امتحان لے کے پڑھنے والے لڑکے سے یہ منوانا ہوتا ہے کہ وہ مان لے کہ وہ کتنا پڑھا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ بندوں کا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ کو معلوم کرنا ہے کہ کون کیسا ہے، بلکہ جو جیسا ہے اسے ویسا ثابت کرنے کے لیے اس کا امتحان لیتا ہے۔ اب میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ کل کا میری مجلس کا پیغام تھا کہ نہ صرف گناہ سے بچنا ہم پر واجب ہے، بلکہ اپنی طاقت لگا دینا گناہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی واجب ہے۔ کامیابی ہوگی یا ناکامیابی ہوگی اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی تو اس کے بعد اللہ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کوشش کیوں نہیں۔ اب جس کے مقدر میں اثر لینا ہوگا وہ اثر لے گا، جس کے مقدر میں اثر لینا نہیں ہوگا وہ اثر نہیں لے گا۔ حسین نے عاشور کی صبح کو 70,000 یزیدیوں کے لشکر کے سامنے تقریر کی تھی، اور باپ بیٹے 2 آدمیوں نے اثر لیا اور بقیہ آدمیوں نے اثر نہیں لیا۔ تو یہ تو حر کا مقدر تھا کہ انہوں نے اثر لیا، اور یہ لشکر یزید کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے اثر نہیں لیا۔ لیکن حسین تو اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے آخری حالت میں بھی اس گناہگار لشکر کو گناہ سے بچانے کی ہم نے کوشش کی۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی تھی
آج اس سلسلے میں ایک بات اور اضافے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں. سننے کے لیے تیار ہو جائیں. سلوات بھیجو محمد ایک ہوتا ہے ایک آدمی کا انفرادی ذاتی اکیلا گناہ، اور ایک ہوتا ہے گناہ کا پھیلانا، جسے بھی میرے بچے آسانی کے ساتھ اور نوجوان یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے بیماریاں دو قسم کی ہوتی، ایک بیماری جسے ہوتی ہے بس اسے ہوتی، اور ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو چھوٹ کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جاتی. تو جیسے بیماریوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اکیلے بیمار کی بیماری اور ایک یہ کہ جو اس سے ملتا جائے وہ بیماری اس میں منتقل ہوتی جائے، ویسے ہی گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک انسان کا ذاتی گناہ ہوتا ہے جو اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے والے کی وجہ سے دوسروں میں منتقل ہوتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے. تو جیسے چھوٹ کی انفیکشن کی بیماری ہوتی ہے، ویسے ہی گناہ میں بھی تعدیہ ہوتا ہے اور متعدی گناہ ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سورہ انفال پڑھیں آپ تو اس میں آپ کو یہ تذکرہ ملے گا کہ پروردگار عالم نے میدان جہاد سے جو آدمی بھاگ جائے، توجہ کے ساتھ سنیں، میدان جہاد سے جو آدمی بھاگ جائے، اللہ نے سورہ انفال میں ایسے بھاگ جانے والے شخص کے لیے دو لفظیں کہی ہے. ایک یہ کہ وہ شخص ایسا ہے کہ مغضوب علیہ ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہے، اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ وہ دوزخی ہے. تو پالنے والے بے نمازی ہونا ایک گناہ ہے، لیکن تم نے یہ نہیں کہا کہ جو بے نمازی ہے وہ دوزخی ہے. پالنے والے بے روزہ دار ہونا ایک گناہ ہے، لیکن تم نے یہ نہیں کہا کہ جو بے روزہ دار ہے وہ دوزخی ہے. لیکن یہ تو کیوں کہتا ہے کہ جو میدان جہاد سے بھاگ جائے وہ مغضوب علیہم بھی ہے اور وہ دوزخی بھی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی بے نمازی ہے، تنہا بے نمازی ہے، ایک آدمی بے روزہ دار ہے، تنہا بے روزہ دار ہے. لیکن میدان جنگ سے جب ایک آدمی ڈر کے ہٹا تو اس کو بھاگتے دیکھ کے دو اس کے پیچھے چلے، ان دو کو جاتے دیکھ کے 10 اس کے پیچھے چلے، 10 کے پیچھے 100 چلے، 100 کے پیچھے لشکر چلا، اور سارے کا سارا میدان خالی ہو گیا. تو چونکہ ایک بھاگنے والے کی وجہ سے پورا لشکر بھاگ سکتا ہے، اور لشکر کے بھاگنے کی بنا پر جو شکست اس سے مذہب کو پورا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ ایک آدمی کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گناہ ہے جس میں انفیکشن ہے، تعدیہ ہے، جھوٹ ہے. تو اب میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک پرائیویٹ نجی انفرادی گناہ، ایک دوسروں میں پھیلا دینے والا گناہ، تو ویسے ہی عذاب کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو ایک آدمی پر تنہا عذاب آتا ہے، اور ایک عذاب وہ ہے جو سیلاب بن کر کے سب پر آتا ہے. میں کل کے بیان سے پھر اتنا ہی یاد دلاؤں گا کہ یہ آندھرا میں آنے والا طوفان یا ریلوے ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک اس بات کی طرف وارننگ ہے، تنبیہ ہے، متوجہ کرنا ہے کہ تم اگر گناہ کو سماج میں پھیلاتے جاؤ گے تو یاد رکھو کہ ایک ساتھ عذاب کی رو میں بہ کے ڈوبتے اور مرتے جاؤ گے. صلوات بھیج دو محمد. ایک درود اور بھیجو محمد عالم. ایک میں ذرا سا وقت آپ کا اور لوں گا. ایک حدیث ہے، میں نے وہ حدیث ایک جگہ سنائی تو میرے ایک نوجوان دوست نے بہت لال لال چہرہ کر کے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں بحث کی. آپ یہ نہ سمجھے کہ واقعہ بمبئی کا. ترجمہ نہیں معلوم ان کو سنانا چاہتا ہے. الگناء اجر کو ملنا جانا بنا سے 70 گنا. جو ہم نے جب حدیث سنائی ہمارے اس نوجوان نے مسجد کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ لوگ حدیث سنانے سے
کے بعد بھی کچھ سوچا کرتے ہیں یا نہیں؟ چلیں گے آپ لوگ حدیث سنانے سے پہلے کچھ سوچا بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ سنانا ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے، دیکھنا آپ لفظوں میں چالیے بات سمجھائیے. ہم نے کہا آپ بات کہیے تو سمجھائے. کہا آپ نے یہ حدیث سنائی، یہ کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ زنا کرنا، بدکاری کرنا، دو نامحرم ناجائز اور مرد کے درمیان جنسی تعلقات کا پیدا ہونا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ گانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. لیکن میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں، میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ الغنا اشد من الزنا، گانا زنا سے زیادہ بڑا اور شدید گناہ ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا اولن تو چھپ کے گناہ کرتا ہے، چھپا کے گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ محسوس کریں، جب کوئی آدمی مسلسل گانا سنتا رہتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسی بدمستی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی بے ہوشی پیدا ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا، نوکری پر جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا، بیوی اور بیمار بچے کے لیے دوا لینے کا خیال دماغ سے نکل جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زنا وہ شراب ہے، گانا وہ شراب ہے جو آدمی کو اتنا بدمست کر دیتی ہے کہ اس سے درجنوں واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور 20 گناہ کر بیٹھتا ہے. تو زنا بہت بڑا گناہ ہو کے بھی ایک گناہ ہے، اور زنا وہ گناہ ہے جو گناہوں کو پھیلاتا چلا جاتا ہے. تو بڑی سی بڑی بیماری بھی ایک بیماری جب تک ہوتی ہے ہلکی قرار پاتی ہے، مگر جب وبا بن کر کے شہر میں پھیل جاتی ہے تو بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے. میں آپ کے سامنے کل کا فقرہ یاد دلاؤں گا کہ رحمان کا مشن تو کبھی چالو ہوتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کا مشن چالو رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو ایسا تھا کہ ریڈیو کی بات رہ گئی تھی، اب جب سے ٹیلی ویژن نکل آیا ہے تب سے تو اور اس کا مشن تیز ہو گیا. تو میں آپ کے سامنے ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، ذرا کبھی وقت ملا کے دیکھیے گا. سب سے اچھے پروگرام ٹیلی ویژن پر ٹھیک اسی وقت آتے ہیں جو نماز مغربین کا وقت ہوتا ہے. یعنی سماج کا امتحان ہو رہا ہے کہ تم رحمان کی طرف بڑھتے ہو یا شیطان کی طرف بڑھتے ہو. سلوات بھیجیے محمد راج. اب ایک تیسری بات مجھے کہنا ہے اور اسے بھی آپ سنیں کہ پرائیویٹ، نجی، انفرادی، ذاتی گناہ بڑے سے بڑا ہو کے بھی چھوٹا ہے. اس گناہ کے مقابلے میں جو سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں پھیلتا جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو آدمی اکیلا گناہ کرتا ہے وہ گناہ گار ہو کے بھی کم سزا پائے گا، اور جو گناہوں کے پھیلانے کا ذمہ دار ہے اس کی سزا زیادہ ہو جائے گی. قبل اس کے کہ میں کسی دوسرے کی مثال دوں اور اسے برا لگے اور وہ شکایت کرے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے نوجوان میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ میں کوئی خدا نخواستہ بے نمازی ہوگا. کیوں کہوں؟ امید رکھتا ہوں کہ اگر بے نمازی ہوگا بھی تو صبح سے نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ لڑکا جو آپ کے سامنے روز بیٹھ کے مجلس سنتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر اسی نوجوان نے پلٹ کے یہ کہا ہمیں تو کہتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب جو روز ممبر پہ آ کے مجلس پڑھتے ہیں یہ بھی نماز نہیں پڑھتے، تو آپ یقین مانیے میں مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے. لیکن اگر میرے مجموعے کو معلوم ہو جائے کہ میں 18 سال سے بمبئی میں آتا ہوں، اشرے محرم میں 18واں اشرے محرم پڑھ رہا ہوں اور میں نماز نہیں پڑھتا خدا نخواستہ، تو آپ یقین مانیے کہ ہزاروں دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو جائے گا
کہ اگر نماز نہ پڑھنے میں کسی عذاب کا خطرہ ہوتا تو اتنا بڑا مولوی ضرور نماز پڑھتا، بے نمازی نہ بنتا۔ تو معلوم ہوا آپ کا بے نمازی ہونا آپ تک محدود رہے گا اور میرا بے نمازی ہونا سماج کو بے نمازی بنا دے گا۔ جہاں تک میرا اثر پہنچتا ہے وہاں تک بے نمازی بنا دے گا۔ تو آپ کے بے نمازی ہونے کی سزا ہلکی ہوگی اور میرے بے نمازی ہونے کی سزا بھاری ہوگی۔ اب جب میں نے مثال اپنے ہی اوپر اوڑھ لی ہے تو اب میں کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ یاد رکھیے سماج میں ہمیشہ 3 طبقے ہوتے ہیں، لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس۔ یہ مڈل کلاس تو درمیان میں ہے، لیکن جو لوور کلاس اور مڈل کلاس ہے یہ دونوں اپر کلاس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو سیٹ کرتا ہے وہ سارے دفتر والے کرتے ہیں، جو IAS افسر کرتا ہے وہ پورے دفتر والے کرتے ہیں۔ تو جو سماج میں شاعر ہیں وہ جو کرتے ہیں ان کی چھاپ دماغوں پر آتی ہے، جن کی انگلیوں میں قلم چلتا ہے وہ جو کرتے ہیں اس کے اثرات دل و دماغ پر آتے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی دولت سے نوازا ہے، چاہے وہ علم کی دولت ہو، چاہے وہ طاقت کی دولت ہو، چاہے وہ شہرت کی دولت ہو، چاہے وہ مال اور زر کی دولت ہو، اس کی بنا پر اگر آپ سماج میں اونچے طبقے سے اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو اپر کلاس سے تعلق رکھنے والوں ایک تو سجدے شکر کرو کہ خدا نے دوسروں کے مقابلے میں تم کو ایک دولت زیادہ دے دی، چاہے وہ علم والی دولت دی ہو، چاہے زبان والی دولت دی ہو، چاہے قلم والی دولت دی ہو، چاہے دماغ والی دولت دی ہو، چاہے بینک بیلنس والی دولت دی ہو، چاہے اثرات و حکومت والی دولت دی ہو، تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملا ہے تو شکر کرنا چاہیے، یعنی شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کرنے کے ساتھ میں پورے اپر کلاس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے پیچھے مڈل کلاس آ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے لوور کلاس آ رہا ہے۔ تو اگر آپ دیندار بنیں گے تو پوری سوسائٹی دیندار بنے گی، اور اگر آپ بے دین بنیں گے تو پوری سوسائٹی بے دین بنے گی۔ ذہنوں میں کل والا خیال پھر یاد دلا دو۔ ان کا اگر بے نمازی ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہوتا تو یہ بے نمازی کروڑ پتی کیوں ہوتا؟ تو خیر جائیے، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ لکھ پتی ہیں، آپ کے پاس فیکٹریاں ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کوٹیاں ہیں، فلیٹ ہیں، ایئر کنڈیشن کار میں آپ چل رہے ہیں، نہ کیجیے سجدے شکر اور نماز نہ پڑھیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اگر 10 آدمیوں نے یہ سوچ کے کہ اگر بے نمازی سے اللہ ناراض ہو جاتا تو اس بے نمازی کو کروڑ پتی نہ بناتا، تو آپ کو کل مرنے کے بعد قبر میں، برزخ میں، میدان محشر میں، موقع میزان میں صراط سے گزرتے وقت، حساب دیتے وقت اپنا بھی حساب دینا پڑے گا، اور آپ کے اثر سے متاثر ہو کے جو 10 آدمی بے نمازی بنے ہیں ان کے بے نمازی ہونے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر اللہ نے کوئی دولت عزت زیادہ دی ہے تو شکر بھی ادا کرو اور بڑی سزا سے ڈرنے کی بھی کوشش کرو۔ ایک سلوات بھیج دیں، ایک گروپ اور بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو میں بیان کو ذرا پھر ابتدا کی طرف واپس لے جاؤں تاکہ سلسلے کلام میں ارتباط باقی رہے کہ نہ تھا انسان اور پیدا ہوا، نہ تھا انسان اور پیدا ہوا۔ تو کل کا فکر آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ میں نے کہا تھا کہ جب نہ تھا اور پیدا ہوا تو دونوں باتیں دہرائی جائیں گی کہ نہیں رہے گا اور پھر پیدا ہوگا۔ کل کا فقرہ اور آج کا فقرہ، اور یہ فقرے میں روزانہ کیوں دہراتا ہوں، فقرے دہرانے کی عادت نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں پڑھوں اسے صرف آپ سن کے نہیں چلے جائیں، بلکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ خیالات باقی رہے۔ یہ باقی رہیں گے تو آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور یہ باقی رہیں گے تو مجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔ سچ بتائیے، آپ پالا گلی میں آتے ہیں تو کیا پھر جو 1 گھنٹے خراسان کی مجلس ہوتی ہے تبھی ساری روشنیاں جلائی جاتی ہیں، یا روشنی رات بھر جلتی رہتی ہے؟ معلومات جب تک اندھیرا ہے تب تک روشنی جلنا چاہیے۔ تو جب تک زندگی میں اندھیرے کے آنے کا امکان ہے تب تک روشنی دینے والے خیالات کو باقی رہنا چاہیے۔ فکریں اسی لیے دہراتا ہوں، باتیں اسی لیے دہراتا ہوں، باتیں اسی لیے مقرر کہتا ہوں کہ خیالات دماغ میں جم جائیں۔ ایک دور بھیج دے محمد تو سوال یہ پیدا ہوا کہ 2 مرتبہ نہیں ہے اور 2 مرتبہ ہاں ہے۔ ایک مرتبہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، ایک مرتبہ اس دنیا میں پیدا ہوں گے۔ یہاں عمل اور آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا ہوئے نبتلی،
ہم نے اس انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ امتحان لینے کے لیے، آزمائش لینے کے لیے۔ تو دنیا میں ہماری آزمائش اور آخرت میں ہماری اس آزمائش کا نتیجہ بدلے کی شکل میں نکلنے والا ہے۔ اچھے بدلے کا نام جنت اور برے بدلے کا نام جہنم۔ کم سے کم یہ لفظی زبان پر آ جائے، اگر دل میں اتر جائے تو یقین مانیے دنیا جنت بن جائے۔ ہم نے آخرت کے دوزخ کو بھلا رکھا ہے، کبھی تو دنیا دوزخ بنی ہوئی۔ تو ذرا توجہ چاہتا ہوں، تو ساری بنیاد جو ہے، مذہب کی بنیاد، اصول دین کی بنیاد، آزمائش کی بنیاد، پورے 1,24,000 کے پیغمبروں کی ہدایت کی بنیاد، 12 اماموں کی ہدایت کی بنیاد، ایک لفظ میں یاد رکھو، اس لفظ کا نام ہے بدلہ۔ بدلہ یعنی جیسا کچھ ہم یہاں کریں گے اس کا بدلہ ہم وہاں پائیں گے۔ یہی عقیدہ ہے جو جان مذہب ہے، یہی عقیدہ ہے جو جان مذہب ہے۔ بدلہ دینے والے کا نام خدا ہے، بدلہ پانے کی جگہ کا نام آخرت ہے، اور بدلہ دلانے والے کا نام نبی اور امام اور رسول ہے۔ صلوات ہے کیسے لگا اور بھائی؟ تو اب جب ساری مذہب کی بنیاد، ساری آزمائش کی بنیاد بدلے پر ہے، تو اب میں آپ کے سامنے کل کا آخری ایک فقرہ جو میں نے کہا تھا اسے پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بدلہ نیکی کا یا برائی کا جزا اور سزا کی شکل میں جو ملنے والا ہے وہ اصل بدلہ ملے گا آخرت میں، لیکن اس بدلے کا نمونہ اور سمپل، یہاں تک کل کا سبق یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو وہ سمپل اور نمونہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں تک کہہ کے مجھے یہ کہنا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی، توجہ چاہتا ہوں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو نمونے کو دیکھ کے متوجہ ہو جائے کہ یہ کاہے کا نمونہ ہے، اور بد نصیب ہے وہ آدمی جس کے سامنے نمونے آتے جائیں اور وہ متوجہ نہ ہونے پائے۔ میں بات واضح نہ کر سکوں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ اصل جزا اور سزا اور بدلہ تو آخر کو ملنے والا ہے، لیکن نمونہ اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ نمونے کی بہت سی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے جوابی عمل۔ ابھی شاید میرے بچوں کو جوابی عمل سمجھنے میں دقت پیدا ہو رہی ہو تو میں وضاحت کر دوں کہ جیسی خطا ہم کرتے ہیں، یعنی جیسی چوٹ ہم دوسرے کو لگاتے ہیں، ویسے ہی چوٹ کبھی ہم کو لگ جاتی ہے۔ تو ویسے ہی چوٹ جب ہم کو لگ جاتی ہے تو یہ جوابی عمل ہے، اور یہ نمونہ ہے کہ جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں پاؤ۔ میں سلسلے میں آپ کے مزاج میں ذرا جوش ولائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنے کے لیے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے جتنے لکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے جب مولائے کائنات امیر المومنین علی کی لڑائی اور جہاد کی تاریخ لکھی ہے، نوجوانوں اور میرے بھائیوں میری بہنوں توجہ کے ساتھ سنو، تو علی کی تاریخ کے لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ علی اس لڑنے والے کا نام ہے جس نے زندگی میں دشمن پر جب تلوار چلائی تو ایک مرتبہ چلائی، دوہرا کے نہیں چلائی۔ اس فقرے کو پھر سے سنیے، یعنی دنیا میں تلواریں دوہرائی گئی ہوں گی مگر صاحب ذوالفقار نے تلوار کبھی، اور دوہراتے بھی کیوں؟ جس تلوار کی ایک گہری دھار ہے وہ دوہرائی جائے، جو دودھاری تلوار ہے وہ کیوں دوہرائی جائے؟ نہیں، اصل بات جو میں نے کہنا چاہیے کبھی کہی نہیں ہے، متوجہ ہیں آپ تو سنیے۔ تاریخ میں لکھتی ہے کہ اگر علی نے کسی دشمن کے سر پر تلوار لگائی تو ایک ہی بار میں وہ کمر تک کاٹتی چلی جائے، اور اگر علی نے کسی دشمن کے کمر پر تلوار لگائی تو ایک طرف سے اس طرف گزر کے جسم کے 2 ٹکڑے۔ کبھی علی کو دوہرا کے دشمن پر 2 مرتبہ وار لگانا دی۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
پوری زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں تلوار آپ نے دوہرائی، اور وہ کہاں دوہرائی ہے؟ وہ جنگ خندق میں دوہرائی ہے کہ عمرو ابن عبد غص سے جب آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو پہلے آپ نے اس کے پیروں پر وار کیا ہے کہ پیر جب اس کے کٹ گئے ہیں وہ گرا، تب آپ اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے، اور جب اس نے آپ کی طرف لعاب دہن پھینکا تھوکا تو آپ غصے کو ضبط کرنے کے لیے اتر آئے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا ہوں، نفس کے غصے کے مٹانے کے لیے اس کا سر قلم نہیں کروں گا۔ تو ایک تلوار تو چلائی اس کے پیر کاٹنے کے لیے اور دوسری تلوار چلائی اس کا سر کاٹنے کے لیے۔ پوری تاریخ جہاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ ایک موقع کیوں آتا ہے؟ اب یہ یاد رکھنا، جامع مذہب ہے بدلے کا اصول کی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، اور اس دنیا میں بدلے کا نمونہ سامنے آتا ہے، اصلی بدلہ تو وہاں ملنے والا ہے۔ اور اس بدلے کے نمونے کے سلسلے کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جوابی عمل، کہ جیسی چوٹ دوسرے کو پہنچاؤ گے ویسی چوٹ تمہیں بھی لگے گی، اس کا مقصد ہے جوابی عمل۔ تو مجھے بھی حیرانی تھی پڑھ کر کے کہ مولا کائنات نے یہ عمرو بن عبد غص پر 2 مرتبہ تلوار کو چلائی، مگر جب تاریخ پڑھی تو یہ پڑھا کہ جس گھوڑے پر وہ بیٹھ کے آیا تھا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ حفاظت کے لیے خندق کھودا تھا، دشمن کا لشکر خندق کے اس پار تھا، اسلام کا لشکر خندق کے اس پار تھا۔ عمرو جس گھوڑے پر بیٹھ کے آیا تھا اس گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی تو گھوڑا اتنی طاقت سے اچھلا کہ خندق کے اس کنارے سے میں سوار کے اچھل کے اس کنارے پہ آ گئی، اور جب مولا کائنات اس کے سامنے آئے اور ان سے باتیں ہونے لگی کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو اور کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے 3 باتوں میں سے تو ایک بات گوارا کرتا ہے، تو آپ نے پہلی بات کہی مسلمان ہو جا، دوسری بات کہی پلٹ جا، اور تیسری بات یہ کہی کہ تو میں پیدل ہوں تو بھی پیدل ہو جا، مجھے جنگ خندق نہیں سنانا ہے۔ جوابی عمل بدلے کا ایک نمونہ ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو جب عمرو بن عبد غص اپنے گھوڑے سے اترا تو اس نے جوش میں آ کے تلوار سے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے۔ ذرا سچ بتائیے، یہ کوئی بہادری ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی آدمیت ہے؟ جو اپنی پیٹھ پر لاش کے انہی پیروں سے خندق کھدا کے تمہیں اس پار لایا تھا، تم نے اس وفادار کے ساتھ غداری کی کہ اس کے پیر کاٹ دیے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں نے زندگی میں ہر آدمی کو ایک تلوار سے قتل کیا ہے، لیکن اب تیرے پیر اس لیے کاٹوں گا تاکہ علی والی قوم پہچان لے کہ جوابی عمل بدلے کی شکل میں آتا ہے۔ تم نے وفادار کے پیر کاٹے تھے، تمہارے پیر بھی کاٹے۔ سلام بھیجیے محمد۔ تو سلسلے کلام کو آپ فراموش نہ فرمائیں گے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بدلہ جامع مذہب ہے، آخرت کی بنیاد ہے، اور اسی سے انسان برائیوں سے روکا جا سکتا ہے اور بھلائیوں کی طرف آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اصل بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، اس کا نمونہ اس دنیا میں ملتا ہے، اور اس نمونے کی ایک شکل ہے جوابی عمل۔ جیسے عمرو بن عبد غص نے وفادار گھوڑے کے پیر کاٹے، ویسے ہی علی کے ہاتھوں اس کے پیر بھی کٹے۔ اب میں جوابی عمل کے سلسلے میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعے اور سنانا چاہتا ہوں۔ نہیں مناسب تھا کہ میں اتنی بڑی مجلس میں اس واقعے کا تذکرہ کرتا، لیکن عزیزوں ایک مشکل ہے میرے سامنے کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ برائیاں رک نہیں رہی ہیں بلکہ پھیلتی جا رہی، گناہ رک نہیں رہے ہیں بلکہ شرم کی دیواریں گرتی جا رہی ہیں اور بے حیائی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، تو جن واقعات کے سنانے میں میں مجمع کو دیکھ کے چپ ہو جایا کرتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اب قدرت کا تقاضا ہے کہ ان واقعات کو بھی سناؤ تاکہ جہاں بے شرمی پیدا ہو گئی ہے شاید وہاں پھر حیا واپس آ جائے، جہاں برائیاں پھیل گئی ہیں شاید وہاں پھر سے زندگی واپس آ جائے۔ ایک عورت تھی مومنہ، ایماندار، پاکیزہ کردار، باحیا، پاک دامن، عفیفہ۔
اس کا شوہر روز گھر سے باہر چلا جایا کرتا تھا ذریعے معاش حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے ذرا ہماری زندگی سے کتنا ملتا جلتا واقعہ ہے. تو اس کے گھر میں جو بھیتی پانی بھرنے روز آیا کرتا تھا وہ آواز دیتا تھا، عورت پردے میں چلی جاتی تو وہ پانی بھر کے چلا جاتا تھا. بدلہ وہاں ملے گا، بدلے کا نمونہ یہاں آتا ہے، اور نمونے کی ایک شکل ہے جوابی عمل. بات بھولیں گے نہیں. پانی بھر کے بھیتی چلا جاتا تو مومنہ دروازہ پھر بند کر لیتی. ایک دن پانی بھر کے جو بھیجتی جانے لگا تو اس کی نیت میں خرابی پیدا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سمجھدار بچہ بھی سمجھ گیا ہوگا. اور اس نے بڑھ کے عورت کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچنا چاہا. پھر پتا نہیں اسے کیا خیال آیا کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. رات کو جب اس کا شوہر واپس آیا تو دن بھر یہ ذرا کس زمانے کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس زمانے کا واقعہ سنا رہا ہوں جہاں غیر مرد کا ہاتھ غیر عورت پر پڑ جائے تو عورت دن بھر رنجیدہ رہے. اور آج کے زمانے میں رہا ہوں جب عورت کوئی بات کا ایک رہ گیا ہے کہ ہمارا جب غیر مردوں سے مل جاتا ہے یا آپ کیسے باتیں بچ جاتی ہے. کرتا ہوں بچ کے نکلنا پڑتا ہے اور تمہیں بچنا چاہیے. تو کیا یہ زمانہ ایسا ہے کہ زمانے کو بہ جانے دیا جائے؟ بہ جائے زمانہ، سیلاب میں گناہوں کے بہ جائے، لیکن کم سے کم کل میں تو خدا کے سامنے کہہ سکوں گا کہ پالنے والے تو نے میری زبان میں جتنی میں نے بہنے والوں کو نکالنے کی کوشش کی. اب نکلنے والے نکل آئے تو مقدر والے تو نہیں نکلے تو اسی بدنصیبی میں بدنصیبی تھی، میری ذمہ داری تو نہیں. دن بھر رنجیدہ رہے. اور جب رات کو شوہر واپس آیا تو اس نے شوہر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے آج کوئی گناہ کیا؟ تم نے کوئی آج گناہ کیا؟ کیا تم نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا، آج ایسا سوال کیوں کر رہی ہے؟ کیا نہیں یقیناً تم سے آج کوئی گناہ ہوا؟ کا وجہ بتاؤ، ایسا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہ اگر تم نے گناہ نہیں کیا ہوتا تو وہ بھشتی نامحرم ہو کہ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالتی. تو شوہر نے اقرار کیا کہ اس سے بھی یہ خطا سرزد ہوئی تھی کہ اس نے غیر عورت پر ہاتھ ڈالا تھا، پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوا، ہاتھ چھوڑ دیا. کہ دیکھ جہاں تک تو پوری نیت رکھی تھی وہاں تک اس کی بھی نیت بری رہی، اور جہاں سے تجھے اللہ کا ڈر غالب آیا اور تو نیکی کی طرف آ گیا وہاں سے اس کا بھی ہاتھ ہٹ گیا. یہ ہے جوابی عمل. یہ نمونہ ہے بتانے کے لیے کہ یہاں نمونے دیکھ لو، جیسا کرو گے ویسا وہاں پاؤ گے. ایک صلوات اور بھیج دو. اور اسی جوابی عمل کے سلسلے میں مجھے کتابوں میں ایک واقعہ اور ملتا ہے، اسے بھی سناؤں گا تاکہ اگر یہ خیالات دماغ میں راسخ ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سماج میں کچھ نہ کچھ پاکیزگی ضرور پیدا ہو جائے گی. پہلے دماغ میں خیال جمتا ہے، جب خیال جم جاتا ہے تو اس کا دل پر اثر پڑتا ہے، جب دل پر اثر پڑتا ہے تب آدمی سوچ کے اپنے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے. بڑی محنتوں سے بھٹی میں آگ کے ڈال کے لوہا گلا کے برتن بنائے جاتے ہیں تو مزاج بھی بڑی مشکل سے سانچے میں ڈھلا کرتے ہیں. تو اگر سنانا ہی بند کر دیا جائے تو ڈھلنے کا سوال ہی کیا پیدا ہو. ایک دوسرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. علامہ علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب خزینۃ الجواہر میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ دو میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. بڑا خوشحال تھا شوہر، بڑا خوشحال تھا شوہر، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس. جب دسترخوان بچھا تھا اور میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اسی دروازے کے سامنے سے ایک بھوکا فقیر گزرا. اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے دسترخوان میں سے مجھ فاقہ کرنے والے غریب کو بھی چند لقمے دے دو. ڈریے کس وقت دماغ کو شیطان کیسا بدل دے. کیا مشکل تھی جہاں ہزاروں روپے جس کے پاس تھے، جس کے پاس روٹیوں کے ڈھیر لگے تھے، اگر وہ دو روٹیاں اٹھا کے دے دیتا کچھ کمی نہیں ہو جاتی. لیکن ایک مرتبہ دماغ میں غرور پیدا ہوا کہ کیوں بھیک مانگتے.
اچھے خاصے ہاتھ پیر رکھتے ہو، جاؤ جا کے کہیں کماؤ۔ قرآن مجید میں اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں دینا ہے تو نہ دو، اس کا سوال نہ پورا کرو، لیکن جھڑکو نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جھڑکنا اس کو ناگوار ہو جائے جو تمہیں دے رہا ہے۔ ایک سلام بھیجیے محمد راج۔ تو جوابی عمل کے نمونے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور شاید آج مجلس اسی پر تمام ہو جائے جوابی عمل کے نمونے کے سلسلے میں، تو کل آگے تذکرہ بڑھاؤں گا، لیکن اب جو تذکرہ شروع کیا ہے تو سماعت فرماتے چلے۔ جھڑک دیا اور وہ سائل چلا گیا، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کے یہاں ہر کاروبار میں نقصان شروع ہوا، گھاٹا شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ دیوالیہ ہو گیا، اور اتنا دیوالیہ ہو گیا کہ گھر بک گیا، جائیداد بک گئی، روٹیوں کو محتاج ہو گیا، اور بیوی جو تھی اسے طلاق ہو گئی۔ اس واقعے کو یہاں تک سن کے پھر سنیے کہ ایک دن ایک گھر میں بچھے ہوئے دسترخوان پر دو میاں بیوی پھر کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھیے جوابی عمل کسے کہتے ہیں، بالکل سیم پوزیشن، ذرا جو فرق پیدا ہو جائے۔ کھانا کھا رہے ہیں اور دروازے پر ایک آدمی آ کے آواز دیتا ہے کہ کھانے والے، اللہ سے تم کو بہت کچھ دیا ہے، اس غریب فاقہ کرنے والے کو بھی کچھ مسئلے دے۔ تو شوہر بیوی سے کہتا ہے اب لقمہ منہ میں بعد میں رکھنا، پہلے اس مانگنے والے کو دے آؤ۔ اور بات ٹھیک بھی کہی، اس لیے کہ جب خدا ہمیں پہلے دے چکا ہے تو مانگنے والے کو ہمیں بھی پہلے دے دینا چاہیے۔ بیوی کھانا لے کے گئی اور اس فقیر کو دیکھ جو پلٹی تو روتی ہوئی پلٹی۔ شوہر نے پوچھا تم روتی کیوں؟ کہا میں نے زندگی میں کبھی ایسا بھیانک ماجرا نہیں دیکھا، اور وہ جتنا پوچھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ بےقل ہو کے روتی جاتی ہے۔ کہا کیوں رو رہی؟ کہا یہ فقیر جو آج مانگ رہا تھا یہ کل کبھی میرا شوہر تھا اور بڑا دولت مند تھا، آج میں نے اس کو اتنی غربت میں دیکھا ہے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے دو وقت کا فاقہ نہیں ملا ہے۔ تو جب وہ رو کے واقعہ بیان کرتے تھے تو کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ کبھی جب یہ تیرا شوہر تھا اور تو اس کی بیوی تھی، اور اس کے دروازے پر ایک سائل مانگنے آیا تھا اور اس نے جھڑک دیا تھا، وہ سائل میں ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس زندگی میں آخرت کے بدلے کو یاد دلانے کا ایک نمونہ ہوتا ہے جوابی عمل۔ کل میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا، آج تو مجھے ایک لفظ کہنا ہے کہ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو ایسے جوابی عمل کو سن کے سنبھل جائیں، اور بدنصیب وہ ہوتے ہیں کتابوں میں تو ایسا لکھا ہی رہتا ہے، ملا لوگ تو ایسا بیان ہی کیا کرتے ہیں، جو کرتے ہو وہ کرتے رہو۔ آپ جانتے ہیں یہ آواز کس کی؟ یہ آواز آدمی کی طرف آپ کو میری آواز نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا ڈالا ہوا خیال ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو۔ اب یہاں کتنی میرے جس نے محسوس کیا ہوگا ہمارے سامنے جوابی کرتا ہے، تو اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ٹھوکر لگے تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے کسی کو ٹھوکر ماری تو نہیں، کبھی ہمارا پیر پھسلے اور ہم گرے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کسی گرنے آئے والے آدمی کو گرنے میں مدد تو نہیں دی تھی کہ اور گرا دیا۔ بس جو اس طرح سوچنے کے عادی بن جاتے ہیں ان کا کردار نکھر جایا کرتا ہے، اور جو آگے بند کر دیا کرتے ہیں ان کا کردار اور بگڑ جایا کرتا ہے۔ یہ سلمان ہے جو خاص طور سے رہی ہو جوابی عمل کے سلسلے میں، خاص طور سے میرے عزیزوں دو باتیں ہوں۔ کبھی جوابی عمل بہت جلدی ہو جاتا ہے اور کبھی بہت دیر میں ہوتا ہے۔
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے فلاں غلطی، ہم سے فلاں گناہ ہوا تھا، ہم نے فلاں آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، فلاں آدمی کو ٹھوکر ماری تھی، لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑا. نہیں ڈرو، ممکن ہے اللہ کی طرف سے محنت دی گئی ہو اور وہ وقت قریب آ رہا ہو جب ٹھوکر کا جواب ٹھوکر سے ملنے والا. میں اس سلسلے میں آپ کو واقعہ یاد دلاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سے قاتلوں کو مختلف قسم کی قدرت کی طرف سے سزائیں ملی. کل میں نے سنایا ہے سزا کیا اصل مقام آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، لیکن اردو زبان میں سزا کے علاوہ دوسرا کوئی لفظ نہیں. اصلی سزا کا نمونہ جو سزا ہے وہ اس دنیا میں ملی. کتنے کو مختلف قسم کی سزائیں ملی. تو ایک مومن تھا، حسین کا چاہنے والا تھا، کوفے میں رہتا تھا، کوفے کا باشندہ تھا، اور اس کے دوستی میں تعلقات میں اس کا ایک دوست وہ تھا جو ان ملعونوں میں تھا جو کربلا میں حسین کے اوپر ظلم کرنے گئے. اب آپ پہچانیے کتنی مجبور زندگی تھی حسین کے چاہنے والے کی، جو حسین کے دشمن سے دوستی رکھنے پر مجبور تھا حالات کے ہاتھوں. یقین مانیے ایسے چاہنے والوں کو خود صبر کرنے پر اس صبر کی جزا مل رہی ہے. دل دشمن حسین سے بیدار صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حالات مجبور کیے ہیں کہ زندہ رہنا ہے تو ان سے زندگی میں دوستی ملائے بنائے رکھو. تو ایک مرتبہ ذکر ہونے لگا، ذکر یہ نکلا کہ جو کربلا میں گئے تھے ان کو کسی نہ کسی قسم کی سزا ملی. سزا کون؟ یعنی اپنی سزا کے نمونے والی سزا. تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں بھی کربلا گیا. اور اس نے کہا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے لاش حسین کے ساتھ بے حرمتی کی تھی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اتنے دن گزر گئے ہیں، اتنے سال گزر گئے ہیں، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، میرا تو کچھ نہیں بگڑا. تو یہ تو خالی واہمہ ہے کہ جو قتل حسین کے لیے شرکت کرنے کے لیے کربلا میں یزید کی فوج میں بھرتی ہو کے گئے تھے ان پر کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے عتاب اور قہر اور عذاب نازل ہوا. دیکھو میں زندہ ہوں. تو یہ شخص جو حسین کا چاہنے والا اور مومن ہے کہتا ہے کہ بات کرتے کرتے جو چراغ جل رہا تھا، روشنی دے رہا تھا، اس کی لو جس بتی میں جو تیل میں بتی پڑی رہتی ہے اس کی لو دبنے لگی. تو اس آدمی نے یہ چاہا کہ اپنی انگلی تیل میں ڈال کے اس بتی کو کپڑے کی بڑھا دے تاکہ لو تیز ہو جائے. بس جیسے ہی چراغ میں اس نے انگلی ڈالی ویسے ہی لو نے آگے بڑھنے کے بجائے پلٹ کے اس کی انگلی کو جلا دیا. اور اگر آپ سن کے یاد رکھ سکیں میرے عزیزوں تو یاد رکھو کہ صرف انگلی نہیں جلی بلکہ اب انگلی کے ساتھ جیسے لکڑی آپ چولہے میں لگا دے تو لکڑی جلتی چلی جاتی ہے ویسے ہی پورا جسم جلتا چلا گیا. آہستہ آہستہ جلا. ایک مرتبہ پورے جسم کا جل جانا اور ہے اور سلگ کے پورے جسم کا جلنا اور ہے. تو مومن کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب اسے جلتے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کبھی جوابی عمل میں مہلت بھی دے دیتا ہے. تو میں آپ کے سامنے خاص بات کہنا چاہتا تھا میرے بھائی اور میری بہنوں کہ کبھی جوابی عمل فوراً ہو جاتا ہے اور کبھی جوابی عمل میں اللہ کی طرف سے مہلت ہو جاتی ہے. اس مہلت کے وقت شیطان سمجھاتا ہے وہ کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، جو کرتے ہو وہ کرتے رہو. تو جیسے علی نے امر ابن ابی غد کے پیر کاٹ کے فوراً جواب دیا اور یہاں پروردگار عالم نے اس حسین کی لاش سے بے حرمتی کرنے والے کے جلانے میں دیر کی. تو یاد رکھیے یہ مطلب تو اللہ جانتا ہے کہ جوابی عمل فوراً سامنے آ جاتا ہے یا دیر میں سامنے آتا ہے. تو دل کو ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جوابی عمل سامنے آ جائے. ایک خیال یہ بھی شیطان دلوں میں پیدا کر سکتا ہے کہ اب جو کر چکے ہیں تو جوابی عمل، میں نے کسی کی بیوی
بیوی کے بارے میں برے خیالات کے ساتھ سوچا ہے تو یہ جواب ہمارے سامنے ضرور آنے والا ہے. میں اس جوابی عمل کو اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے سننے والوں کے دماغ میں یہ خیال جم جائے کہ جیسا ہم غیر کو دیکھیں گے ویسے ہمارے گھر کی عورتیں دیکھی جائیں گی تو یقین مانیے یہ خیال فقط اتنا مضبوط اثر ڈالنے والا خیال ہوگا کہ نکاحیں بند ہو جایا کریں گی. بس بری نگاہ برے خیال سے جب ہم نے کسی کو دیکھا خدا نخواستہ کچھ کر گزرنا تو بڑی بات ہے لیکن اگر ہم نے بری نگاہ سے کسی کو دیکھا تو اس کا جوابی عمل ہم کو ملنے ہی والا. اور اب میں آپ کے سامنے کچھ اور نہ کہوں گا. ذرا آپ کبھی مجلس سننے کے بعد رات کو لیٹ کے سوچیے گا تو آپ کو کتنی فیملیاں اور کتنے خاندان یاد آ جائیں گے جس میں میری اس بات کی سچائیاں آپ کے سامنے ویسی نظر آئیں گی جیسے کھول کر لکھی ہوئی سچائیاں پڑھی جائیں. اور دوسرا جوابی عمل جو سامنے آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں وہ بھی سن کہ اولاد جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے پلٹ کے ویسا جوابی عمل اولاد کے سامنے آتا ہے. تیسرا جوابی عمل سنیے. اگر آدمی کبھی کسی غریب آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے تو کوئی بڑا اسے ضرور ذلیل کرتا ہے. بھائی یہ تو آنکھ والا ہے کہ ہم زینے سے اتر رہے تھے ایک غریب آدمی نے کہا اللہ بھلا کرے 10 پیسے دیے جائیے. ہم نے کہا نہیں اور اس کے بعد ہم جب شیخ صاحب کے فیملی میں پہنچے تنظیم المقادیر کا چندہ لینے کے لیے تو ان کا اس وقت ہوتا تو نہیں ہے ہٹو جی. تو اگر میں نے محسوس کر لیا کہ ہم نے ایک آدمی کو جھڑکا تھا لہذا ہم جھڑکے گئے تو آپ یقین مانیے یہ خوش نصیبی ہے اگر اسے ہم محسوس کریں. تو میں نے 2 باتیں سنائی ہے کہ اگر بری نگاہ برے خیال سے دیکھا ہے تو اس کا جوابی عمل ضرور سامنے آئے گا. اور دوسری بات میں نے کہی ہے کہ اگر اولاد اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو وہ برا سلوک اس کے سامنے آنے والا ہے. اور تیسری بات میں نے کہی ہے کہ اگر ہم نے کسی مجبور غریب کی توہین اور بے عزتی کی ہے تو یقین مانیے وہ بے عزتی ہمارے سامنے آنے والی ہے. اور میں تقریر کو ایک سیکنڈ روک کے اب خاص طور سے اپنے بھائیوں سے زیادہ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سے یہ غلطی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ غریبوں کو جھڑک دیا کرتی ہے. تو ڈریے اس وقت کہ جب خدا قہار کبھی ہم کو آپ کو جھڑک دے. اور ایک چوتھی چیز سناؤں گا باتیں اور بھی تو 3 چیزیں سنا دوں گا. ایک چوتھی چیز اور سنیے جہاں جوابی عمل ضرور سامنے آتا ہے. جو حسین کا مخالف بنتا ہے اس کے سامنے بھی رسوائی کی شکل میں ذلت کی شکل میں تباہی کی شکل میں ضرور جوابی عمل سامنے آتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. بس جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے اب اس سلسلے کی بات تفصیل کے ساتھ سنا دیں اور میں لسٹ تمام کر دینا چاہتا ہوں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اس جوابی عمل پر نوٹس لے کے اپنے کردار میں نکھار پیدا کرے. اور بدنصیب وہ ہے جو جوابی عمل دیکھتے جائے اور آنکھیں بند رہے. اب میں ان بدنصیبوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. تاریخوں میں ان کے تذکرے موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خیموں کے 3 طرف خندق کھدوا دی اور اس لیے خندق کھدوا دی تھی کہ دشمن صرف ایک طرف سے حملہ کر سکے چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکے. تو عاشور کی رات جب یہ طے ہو گیا کہ صبح جنگ ضرور ہوگی تو جتنی بھی لکڑی کا سامان مولا کے پاس موجود تھا امام نے خندق میں اس لکڑی کو اور لکڑی کے سامان کو ڈلوا کے آگ لگوا دی تاکہ دشمن آگ کو کراس کر کے 3 طرف سے حملہ نہ کر سکے صرف سامنے سے حملہ کرے. اور سامنے سے حملہ کرے گا تو اصحاب موجود ہے لڑنے کے لیے عباس موجود ہے لڑنے کے لیے بنی ہاشم موجود ہے لڑنے کے لیے. تو شام کی فوج کا ایک سپاہی نکلتا ہے اور نکل کے کہتا ہے
دیکھیے جوابی عمل پر بھی احساس نہ ہونا. بد نصیبوں کی مثالیں سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان بد نصیبوں کی مثالوں سے جو سبق لے لے وہ ہے خوش نصیب. کیا ہوا؟ اس نے ایک مرتبہ نکل کے اپنی فوج سے خندق کے قریب آ کے کہا. فقرہ بڑا سخت ہے لیکن مجھے سنانا ہی ہے، اس لیے مجبوراً سناتا ہوں کہ اس ملعون کی زبان پر فقرہ یہ آیا کہ حسین تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ خرید لی اور مول لی. حسین جیسا صابر جس کا سارا جسم زخمی ہو گیا کہ تیر کو جگہ ملتی تھی، تیر کو جس میں حسین پر جگہ نہیں ملتی تھی، ایسے صابر نے فوراً اس شخص کے لیے بد دعا کر دی. میرے مولا آپ تو صابر ہے، ایک آدمی اگر بدتمیزی اور توہین کی بات کرتا ہے تو آپ بد دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہا تم نے پہچانا نہیں؟ اگر میں یہاں خاموش رہ جاؤں گا تو آگے چل کے گمراہی پیدا ہو جائے گی کہ اگر حسین کا دین صحیح ہوتا تو انہوں نے کوئی جواب تو دیا ہوتا. بات تو انہیں لگتی ہوئی کہی تھی کہ دوزخ کی آگ سے پہلے تم نے دنیا کی آگ مول لے لی. بے مرتبہ مولا نے ہاتھ اٹھائے، کہا پالنے والے اس کی سزا میں جلدی کر دے، اس کی سزا میں جلدی کر دے. اور ابھی دہنے عربت حسین سے اتنے فکرے نکلے تھے کہ ایک مرتبہ وہ جس گھوڑے پر بیٹھا تھا وہ گھوڑا بھڑکا اور وہ آدمی بھڑکے ہوئے گھوڑے سے اسی خندق میں گرا اور گر کے جل کے ختم ہو گیا. گرا کے وہ بیچارہ اکیلا سے رات پڑ رہا تھا، مل کے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شام کے پورے لشکر کے سپاہیوں کی آنکھیں کھل جاتی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ تلواروں کو نیام میں رکھ کر کے پھر کی طرح حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگنے لگتے، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے حسین کی زبان سے بد دعا سے نکلتے ہی اسے جلتے دیکھ لیا تھا. لیکن شمر پھر شمر رہا، ہرملا پھر ہرملا رہا، پترے ساتھ پھر پترے ساتھ رہا. حسین سے لڑتے رہے. کیوں لڑتے رہے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کو شیطان نے بند کر دیا تھا. یہ جوابی عمل کا نمونہ دیکھ کے سبق نہیں لے رہے تھے. ایک دوسرا واقعہ بھی سنو. ایک شخص آیا اور اس شخص نے ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر کے اور حسین کے خیموں کے قریب آ کے اس شیشے کے گلاس میں پانی کو ہلا کے آواز دی، حسین حسین یہ دیکھو ہمارے پاس پانی موجود ہے. اور جب اس نے آواز دی تو حسین بھی دیکھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے تھے. دنیا میں بھی پیاتے ہو اور آخرت میں بھی پیاتے ہو. بے مرتبہ امام نے پھر ہاتھ اٹھائے. بات اس نے آخرت کی کر دی تھی نا، ابو بابی کا عملہ آ گیا تھا نا کہ اگر حسین چپ رہ جاتے تو شاید کسی ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا کہ شاید اس کی بات صحیح رہی ہو. اس مرتبہ حسین نے ہاتھ اٹھائے. کا پالنے والے اس شخص نے جیسی بد کلامی کی ہے تو جلد اس کی خبر دی. بس اس کے بعد فوراً اثر یہ پیدا ہوا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور وہ گرنے کے بعد اس آگ کے خندق میں آیا. وہاں سے اس کے ساتھیوں نے اسے نکال لیا مگر وہ کہتا تھا کہ ہائے پیاس مارے ڈالتی. تو ذرا فکرا سنیے. فرات کے لوگ جا کے مشکوں میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے اور پوری مشک کا منہ کے سامنے کھول دیتے تھے. کتنا پانی تھا جو اس پر ڈالا گیا اور کتنا پانی تھا جو وہ پی سکتا تھا پیا. لیکن یہ پیاس مارے ڈالتی ہے. یہ کہتا ہوا مر گیا. کیوں مر گیا؟ اس لیے مر گیا کہ دنیا کے سامنے نمونہ آ جائے کہ بدلے پر بنیاد مذہب ہے اور بدلے کا نمونہ یہاں دیکھ لو اور اصلی بدلہ وہاں ملنے والا ہے. لیکن بدنصیب تھی وہ قوم جس نے سبق نہیں لیا. اور کیسا سبق نہیں لیا؟ ایک جل گیا اور سبق نہیں لیا. ایک کھائے پیاس سے مر گیا اور سبق نہیں لیا. بلکہ سبق نہ ملنے کی حد یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے بہت پیاسے ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہلایا جناب عباس سے کہ جاؤ اور جا کے شام کے لشکر سے یہ کہو کہ ہم کو پانی مت دو، ہمارے خیموں میں جو بڑے ہیں ان کو پانی مت دو، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی تو دو.
لیکن جہاں شیطان آنکھیں بند کر دیتا ہے اور نمونے سامنے آتے ہیں اور آدمی سبق نہیں دیتا ہے، اس کا نمونہ ہے یزید کا لشکر کہ ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوئی، عباس جاؤ اور حسین سے کہہ دو یہ بچے پیاسے مر سکتے ہیں مگر جب تک بیعت نہ کرو گے ہم پانی نہ دیں۔ اور انہوں نے پانی نہ دیا، انہوں نے پانی نہ دیا، یہاں تک کہ بچے اپنے عاشور تک پیاسے رہے، یہاں تک کہ حسین شہید ہو گئے اور بچے پیاسے رہے، خیمے جلا ڈالے گئے اور بچے پیاسے رہے، بچوں نے تماچے کھائے اور پیاسے رہے، جلتے ہوئے خیموں سے نکلے، کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی اور پیاسے رہے، دوڑتے تھے کربلا کے میدان میں اور پیاسے تھے، قتل گاہ میں آ کے لاشوں کے درمیان باپ کی لاش جھولتے تھے اور پیاسے تھے۔ ان پیاسے بچوں میں سے میں ایک بچے کا تذکرہ کروں گا، اس بچی کا نام ہے سکینہ۔ جب خیمے جلائے گئے تو سکینہ خیمے سے باہر نکلی اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، سننے سے پہلے اپنی اپنی نگاہ کے سامنے ایک 4 برس کی چھوٹی بچی سامنے رکھو اور اسے عالم تصور میں رکھ کے سوچو کہ میں کیا سنانا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ جلتے خیمے سے سکینہ نکلی، چھوٹا سا قد، کان زخمی، چہرے پر تماچے کا نشان، کرتا تھوڑا جلا ہوا، اور یہ ننھی بچی کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہے اور دوڑ دوڑ کے پکارتی ہے بابا، وہ سینے پر سلانے والے بابا کہاں ہے بابا؟ ظالم ہمیں تماچے مار رہے ہیں، بابا تم نے جو گنجے پہنائے تھے وہ اس طرح اتارے ہوئے ہیں کہ ہماری کان کی بہت بچ رہی۔ اور جب باپ کی آواز نہیں آئی تو مرتبہ بچی نے آواز دی، چچا، کاندھے پر بٹھا کے پہلانے والے چچا، یہ سکینہ تمہاری لاڈلی سکینہ ظالموں کے تماچے کھا رہی ہو، کیوں میرے شیر چچا اپنی بھتیجی کی مدد کے لیے نہ ہو؟ اور جب تیز کی آواز نہیں آئی تو ایک مرتبہ بیوی نے پلٹ کی آواز دی، بھیا کلیجے کو لپٹا کے پیار کرنے والے بھائی، آؤ 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 اور آ کے دیکھو تمہاری بہن کس طرح زخمی کھڑی ہے، آؤ آؤ اور آ کے دیکھو کہ کانوں سے چبکتے ہوئے خون نے میرے گلے سے کرتے کتنا رنگین کر دیا ہے، مگر نہ باپ کی آواز آئی، نہ چچا کی آواز آئی، نہ بھائی کی آواز آئی۔ تو ایک مرتبہ جدھر منہ اٹھا ادھر بچی نے دوڑنا شروع کیا، دوڑتے دوڑتے قتلگاہ میں پہنچ گئی، وہاں جا کے جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ لاش کے برابر لاش زمین پر ہے، لاشوں کے درمیان پہنچ کے بچے گھبرا جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی نے لاشوں کے درمیان پہنچ کے ایک مرتبہ پکارنا شروع کیا، بابا اب بولو تم کہاں ہو، بابا اب آواز دو تم کہاں ہو، بابا مجھے پکارو تم کہاں ہو۔ لاشوں کے درمیان ڈھونڈتی رہی، جب نہ پا سکی اس لیے کہ لاشوں پر سر لاشوں کا صحیح تھے، جب نہ پا سکی نہ پہچان سکی ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان خط سکینہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے آواز دی، یہ تھکی ہوئی سکینہ بابا اب ڈھونڈنے سے مجبور ہو گئی ہے، اب تم پھر پکارو کہ تم کہاں ہو تاکہ وہاں تک سکینہ آ جائے۔ تو جہاں لاشیں حسین تھی وہاں سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، او میری بیٹی ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ سکینہ گئی، سکینہ گئی، سکینہ گئی، مگر میری بہنوں خدا تمہاری بیٹیوں کو آباد رکھے، میرے بھائیوں خدا تمہارے گھروں کو سلامت رکھے۔ ذرا ٹھہرو، جب بچے دوڑ کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں تو نکل جایا کرتے ہیں، آواز پر دوڑی ہوئی سکینہ گئی کہ جا کے میں باپ کی لاش سے نکل جاؤں گی، مگر باپ کی میت پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ ہائے ہائے، ننھی بچی تصویر حیرت بن کے کھڑی ہو گئی، سر کو خیر کر کے بابا زخموں میں کھڑی ہے، مٹوں کو کیسے دیکھوں۔ ایک مرتبہ حسین کے دل نے شاید محسوس کیا کہ میری بچی یہ
सोच रही है कि जख्मी बाप को से लिखते तो कैसे लिखूं, तो मुंतहा आमाल के हाशिए पर मुझे लिखा हुआ मिला कि एक मरतबा हुसैन ने सकीना के ख्याल की गौ बदल दी, कटी हुई गर्दन की आवाज आई, मेरी बेटी सकीना मेरे सीने को मेरा सलाम कहना और ये कह देना कि जब कभी पानी पीना तो प्यासे हुसैन को याद कर देना, जब किसी शहीद की खबर सुनना तो मुझ पर रो लेना। तीन शेर नकल किए हैं, तीसरा शेर बताता है कि ये सादते हुसैन के बाद हुसैन की कटी हुई गर्दन तो निकले हुए शेर है। दूसरे शेर ने कहा कि मेरे दोस्तों गाज तुम करबला में भूत होती और दोस्तों के मेरे हाथों पर उठा अपने जन्म की पानी मांगता था और मेरे और उसके बाद कहा कि मेरी सकीना मेरे दोस्तों और सीओ को मेरा पैगाम और पहचाना पहुंचाना कि कातिल करबला के मैदान में मौजूद होते और देश